بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے۔ آؤ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرے سیریز میں۔ محترم ناظرین، یہ اس سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ کو پہلا ایپیسوڈ دیکھنا ہے تو اوپر جو لنک دکھائی دے رہی ہے آپ کلک کر کے پہلا ایپیسوڈ مکمل کر دیجئے اور پھر دوسرے ایپیسوڈ کی طرف آگے بڑھے، اس لیے کہ اگر ترتیب سے آپ ہمارے سیریز کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم ہمارا آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ نماز ایمان اور اسلامی زندگی کے درمیان کی ایک کڑی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی تصدیق کرنے یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد احکام الہی کے پابند ہو کر اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرتے ہوئے جس طرح اسلامی زندگی یعنی فرما برداری والی زندگی ہے اس کو گزارنا ایک مومن کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اللہ چاہی زندگی گزارے۔ نماز ہی اسلامی زندگی کے درمیان کی کڑی ہے اور اسی لیے اس کا درجہ ایمان کے بعد اور باقی تمام دینی اعمال سے پہلے ہے۔ یہ اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے دین میں۔ میں آپ حضرات کو ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مان لو کہ ایمان کو بیج قرار دے اور دین کے باقی سارے عملی نظام کو درخت قرار دے تو نماز کی حیثیت اس درخت کے تنے کی ہوگی جو خود اگرچہ بیج ہی سے پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر والی تمام چھوٹی موٹی پتلی شاخیں جو ہوتی ہے اور پھول پتیاں اسی سے نکلتی ہیں اور اسی پر قائم ہوتی ہے۔ اس کی حقیقت کو ذرا وضاحت اور تفصیل سے سمجھنے کے لیے میں آپ حضرات کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ آپ اس باتوں کو غور سے سمجھیے اور جانیے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ کلمہ طیبہ کی شہادت دے کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر ہم نے یہ بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، لہذا ہم اسی کی عبادت و بندگی کریں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لہذا ہم ان کی لائی ہوئی شریعت پر چلیں گے اور ان کے احکام مانیں گے۔ گویا ایمان لا کر ہم نے اپنے متعلق یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہماری ساری زندگی اللہ اور اس کے احکام کے ماتحت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزرے گی۔ یہ بات ہم نے ہمارے متعلق طے کر لی ہے، لیکن عملاً اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے واسطے یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے سامنے بار بار اس ایمانی معاہدے کی تجدید اور یاد دہانی اس طرح ہوتی رہے کہ اس کے ساتھ اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی، کبریائی اور اس کی شان جلال اور جمال کا تصور بھی ہمارے سامنے تازہ ہوتا رہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ کی محبت اور اس کے خوف کے وہ اعلیٰ جذبات پیدا ہو اور نشو و نما پاتے رہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت پر رضا جوئی کے لیے بے چین کرتے رہے۔ پھر ان جذبات کے مطابق عمل کی مشق اور تربیت کا بھی کوئی نظام ہونا چاہیے تاکہ یہ جذبات عمل کے قلب میں آ کر اور عمل کی طاقت کو ساتھ لے کر عملی زندگی پر اپنا پورا اثر ڈال سکے۔ پھر اسی کے ساتھ جزا و سزا کی بھی یقین دہانی ہوتی رہے، نیز اللہ تعالیٰ سے ہمیں اسلامی زندگی کی توفیق بھی بار بار مانگتے رہے کہ اللہ کی توفیق و مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ہمارا ماحول بھی اس راہ میں ہمارے ساتھ سازگاری کرے، کیونکہ انسان کی زندگی کی ساخت مقرر کرنے میں تمام دوسری خارجی چیزوں سے زیادہ اس کا ماحول متاثر ہوتا ہے۔
ورنہ انسان سب سے زیادہ اپنے ماحول ہی سے اثر لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک انسان ان چیزوں کا انتظام اور اہتمام نہ کر سکے، ہمارے آزادی خواہ اور سرکش نفس کے لیے مرضیات الہی کے پابند اور شریعت کے ماتحت ہو کر زندگی گزارنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ اب آپ نماز کی حقیقت اور اس کے عناصر و اجزاء اور اس کی ہیئت ترکیبی پر ذرا غور کیجیے اور دیکھیے کہ ایمان لانے کے بعد اسلامی زندگی گزارنے اور اس کو آسان بنانے کے لیے جن جن محرکات اور جن انتظامات کی اہم ضرورت تھی، جن کی کچھ نشاندہی میں نے ابھی آپ کے سامنے کی، ان سب کو نماز میں کیسی حکمت بالغہ کے ساتھ سمیٹا گیا ہے، اور نماز ان تمام چیزوں کا کیسا حیرت انگیز نسخہ جامعہ ہے۔ ذرا غور کیجیے، ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی وہ ساری باتیں آپ کو نماز میں مل جائے گی۔ ایمان کے بعد معصیت غفلت ہی سے ہوتی ہے، اور نماز ازالہ غفلت کی اعلیٰ تدبیر ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے اور ماننے اور اس سے اطاعت و بندگی کا عہد کرنے کے بعد بھی آدمی سے نافرمانی ہوتی رہتی ہے۔ یہ نافرمانی جو سرزد ہوتی ہے تو زیادہ تر اس کی وجہ غفلت ہی ہوتی ہے، اور شیطان انسان کی عقل و بصیرت پر غفلت اور مدہوشی کا پردہ ڈال کر ہی اس پر چھاپا مارتا ہے اور اس سے نافرمانی کراتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی سچی یاد اور اس کی عظمت اور کبریائی جلال و جبروت کی یاد دہانی کے ذریعے غفلت کے اس پردے کو چاک کر دیا جائے تو خدا شناس اور خدا ترس آدمی سنبھل جاتا ہے اور برائیوں سے اس کا قدم رک جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فطرت انسانی کی اسی کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو لوگ ڈر رکھتے ہیں، جب انہیں کوئی شیطانی وسوسہ لگ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور غفلت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ایمان لانے کے بعد نافرمانی عموماً غفلت ہی کے راستے سے آتی ہے، اور نماز اسی غفلت کا سب سے اچھا علاج ہے، کیونکہ وہ سراسر یاد ہے، بلکہ یاد الہی ہی نماز کی غایت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے ہی نماز قائم کرو، یہ قرآن کریم بتا رہا ہے۔ اب اگر ہم غفلت میں ہمارا دل پڑ گیا، ہم غفلت میں پڑ گئے، تو وہ غفلت کیسے دور ہوگی، وہ غفلت کو کس طریقے سے ہم بھگائیں گے، اس کی اہم اور جاندار تدبیر اگر کہہ لو تو وہ نماز ہی ہے۔ نماز ہی سے غفلت کو دور کیا جا سکتا ہے، اور نماز ہی وہ اعلیٰ عبادت ہے جس سے آدمی کو دوسری عبادت میں لگنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کو پابندی سے پکڑے رکھو اور نماز کی اہمیت کو دل میں زندہ کرنے کی فکر کرو، اور نماز کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ انشاءاللہ یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں نماز کے بارے میں اہمیت کو پیدا کر دیں گے، اور نماز کی اہمیت دل میں پیدا ہو گئی تو پھر نماز چھوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہم سب کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرائے، اور نماز کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں جمائے، اور ہمیں بھی صحابہ کرام والی نماز عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔